اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 13 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول، نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس اور گرامر میں انشاءاللہ فعل مضارع میں ینصرو، یخلقو، یذکرو اور یعبدو کے ٹیبل دیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 500 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 156 الفاظ سیکھ چکیں گے جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل کہہ دیجئے، ہم نے پڑھا تھا فلک میں بھی اعوذ، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے ابھی، رب صرف الناس، یہاں کیا لوگوں، وہاں بھی کیا تھا، رب الفلک تھا، یعنی فلک کے معنی صبح تھے، اور یہاں کیا ناس لوگوں کے۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قل اور قالو یہ جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، اور بھی رب، رب کی، الناس لوگوں کے۔ کون سا رب؟ جو جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے۔ انسان جو ہے واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے ناس۔ تو الناس کیا ہے؟ اس سمے کیوں الف نام آیا؟ الناس جو ہے وہ معرفہ ہے، کیوں الف لام ہے۔ اور ناس جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ جمع ہے۔ یہ یاد رکھیں، ناس جمع ہوتا ہے، واحد کیا ہے؟ انسان۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، یہ جو ہے حاسدوں میں اور وائرسوں میں ہم گھرے ہوئے۔ اور پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں تمام ان انسانوں سے بھی۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ آج بھی وہ آپ کی حفاظت اور میری حفاظت کرے۔ لوگوں کا رب کون سے لوگ؟ 700 کروڑ لوگوں کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا رب۔ اور لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا اور موسم کے انتظام، یہ سب کرنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا وہ رب ہے۔ تو آئیے اسے دہرا لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ مالک الناس الہ الناس، مالک، مالک ہے، بادشاہ ہے، ناس لوگوں کا، الہ معبود ہے، الناس لوگوں کا، یعنی کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اس کی جو لوگوں کا، انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے اس کی۔ یہ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے مالک، اس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتا ہے فرشتہ، اس کی جمع ہوتا ہے ملائکہ یعنی فرشتہ۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے مالک۔ یہ جو مالک ہے نا، یہ کسی چیز کا مالک ہونا، اونر ہونا، کسی چیز کی ملکیت، اسے لفظ نکلا ہے ملکن، ملکن یعنی ملکیت، کوئی چیز جس کی اپنی ہو۔ تو انسان جو ہے واحد، اور ناس ہم نے دیکھ لیا جمع ہوتا ہے الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوگا آلیہات۔ یہ یاد رکھیں، یہ الہ جو ہے یہ گولتا کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ مذکر ہے۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا ہے لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے طلحہ، طلحہ کے آخر میں گولتا ہے لیکن وہ مذکر ہے۔ اسامہ آخر میں گول تو ہے لیکن کیا ہے؟ مذکر ہے۔ معاویہ آخر میں گولتے آتے ہیں لیکن مذکر ہے۔ اسی طرح الہ گولتے آ رہی ہے لیکن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کچھ ایسے اسم بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں گولتا ہوتے ہیں لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ مؤنث ہو۔
وہ پھر بتایا جاتا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آئیے اس کا جو ہے وہ سبق لیتے ہیں. کیا ہے اس دونوں آیتوں سے؟ رب وہی، تم بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے شہر کے چوراستے پر یعنی اس میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ پاگل ہی کہیں گے، کیونکہ بادشاہ تو کوئی اور ہے جس کو وہ جانتے ہیں. اسی طرح بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کا قانون چلے. تو اس پوری کائنات کا بادشاہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو مالک الناس کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، اس کے قانون کی اطاعت کریں. کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور جس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن میں. سچا معبود بھی وہی ہے. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے وہ اس کا کتنا ہی انکار کریں. مجھ کو اے اللہ اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش کروں، اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا؟ قرآن میں آتا ہے. تو آئیے اسے تصور احساس کے ساتھ دہرا لیجیے. مالک الناس، لوگوں کا باس، الہ الناس، لوگوں کا معبود. من شر الوسواس الخناس، من سے شر ہم نے پڑھ لیا. الوسواس یہ نیا لفظ ہے، اسے ہم دیکھیں گے. الوسواس الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. تو الخناس یہ بھی الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ بھی کوئی اسم ہے. تو آئیے اس کو جو ہے دونوں کو ہم دیکھیں گے. من معنی سے، شر معنی شر. اور من کے معنی ہم نے من الشیطان سے یاد کیا، اعوذ باللہ من الشیطان میں من آیا تھا. شر کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے تکلیف، برائی، اور دوسرا کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے اسے بھی شر کہتے ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہو. یعنی بعض گناہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن وہ بھی شر ہیں کیونکہ وہ برائی اور تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں. تو لفظ یہاں پہ تھا الوسواس. الوسواس کے معنی ہوتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنا، بار بار کسی خیال کو، گمان کو، کسی غلط خیال کو ذہن میں ڈالنا. تو وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات، بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، ہم یہ سمجھیں کہ ہم خود ہی جو ہے یہ سوچ رہے ہیں. خناس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا. تو شیطان جو ہے وہ دو میں سے ایک کام کرتا ہے. یعنی یا تو وہ جو ہے کسی کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. کس وقت ڈالتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جائے. جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور جب ہم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں تو وہ خناس ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ کر انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ذکر بند کرے تو میں جو ہے وسوسہ ڈالنا شروع کروں. تو شیطان دو میں سے ایک کام کر رہا ہوتا ہے، یا تو وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، خناس. اب آپ کہیں گے ایک شیطان کیا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ایک ہے، ابلیس ہے. نہیں، ابلیس تو ان سب کا سردار ہے. ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ وہ یہی کام کرتا رہتا ہے ہر وقت. وہ جو ہے ہمارے دل میں برے برے خیالات ڈالتا ہے. اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتے ہیں، انتظار کرتا ہے کہ کب یہ رکے. جیسے آپ رکتے ہیں وہ پھر گندے گندے خیالات ڈالنے لگ جاتے ہیں. تو پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ہوتا ہے. جب وسوسہ ہوتا ہے تو آدمی نیت کرتا ہے، اور نیت کرنے کے بعد وہ اس پر عمل کرتا ہے. اور اگر کسی چیز کو بار بار کرے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے. مثلا ایک ہے وہ پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا اپنا سبق یاد کر رہا ہے، شیطان کہتا ہے وہ کارٹون کا ٹائم ہو گیا، آج وہ فلانا ڈرامے کی ٹائم ہو گیا. جیسے ہوتا ہے اب وہ سوچتا ہے جی میں یہ سبق چھوڑ دوں، جا کے ڈرامہ اور کارٹون دیکھ. وہ جو ہے اس طرف جاتا ہے. اور اگر وہ بار بار یہ عمل کرتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ ڈرامہ اور وہ کارٹون اس کو یا اس کی قسطوں کو نہیں دیکھے گا اسے سکون نہیں ملے گا. تو یہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. وہ خود بھی وہ کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کام کی طرف، سب کو بلاتا ہے آ جاؤ وہ کس تاری ہے، وہ دیکھو وہ ڈرامے میں فلانا کریکٹر. مطلب اچھا بھلا اپنا سبق پڑھتا ہوا چھوڑ کر خود بھی گیا اور دوسروں کو بھی کھینچ رہا ہے. یہی کام ہمارے ساتھ انسان ہے. تو من شر الوسواس الخناس کا مطلب ہے شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے انسان خناس ہو جاتا ہے شیطان کی طرح. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ سے یہ کہیے
من شر الوسواس، یعنی اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا اور جو ہے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے سے۔ تو اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے کہاں، فی میں صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا کہاں ڈالتا ہے، صدر سینے میں، یعنی صدر واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگا صدور، الناس یہ جمع ہے انسان کی، ہم نے دیکھ لیا الناس لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے، یعنی تقریباً ہر 2 صفوں میں ایک بار آیا ہے۔ تو آئیے پہلا قدم کیا ہوتا ہے، وسوسہ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے، اس کو بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے، اور جب پکی ہو جاتی ہے عادت تو یہ انسان جو ہے شیطان کا جن خود بھی خراب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو آئیے اس کا سبق دیکھتے ہیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، کیا مطلب، سینہ جو ہے دل کا آنگن ہے، چور شیطان کا حملہ جو ہے آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے، اگر دل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، شفاء لما فی صدور، قرآن جو ہے سینوں کے لیے شفا ہے، کیونکہ شیطان وہاں پہ حملے کرتا ہے، اس کو قرآن بچا سکتا ہے۔ تو آئیے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں۔ آخری آیت کا حصہ ہے من الجنۃ والناس، من معنی سے جن یعنی جنوں میں سے، والناس اور یہ الجنہ آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی، جمع واحد ہے کیا ہے، سر یہ جمع ہے، جمع ہے، اور لیکن گولتا کی وجہ سے یہ مونس نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ آج ہم نے 2 لفظ ایسے سیکھے جو گولتا ہے، جیسے الہ تھا، اور یہ جنہ یہ بھی گولتا ہے لیکن یہ مونس نہیں ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، من سے، الجنہ جنوں سے، اور جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، وہ بدترین سے بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے، اپنے جن کی موجودگی کا احساس کر لیا۔ انسانی وسواس کون سے ہوتے ہیں، ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی بات ہوتی ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہے، جیسے میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے وغیرہ، یا ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے شر ہے، یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ کبھی پکوان، کبھی فیشن، کبھی صحت، کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے پروگرام پر اسلامی اقتدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان یہاں شر کے جو ہے سزا کے قانون کے مطابق نہیں چل سکتے، پردہ نہیں ہو سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، وسواس ہیں، یہ سب انسانی جو ہے شیطان ہے جو ہمیں برے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی؟ یہ بھی مثال ہے، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اسے دہرا لیجئے، من الجنۃ والناس، جنوں سے اور انسانوں میں سے۔ دیکھیں سورۃ الفلق میں کیا تھا، ایک صفت تھی اور 3 شروط تھے۔ صفت کیا تھا، برب الفلق، اور شر کیا تھے، غاسق اندھیرا، نفاسات وہ پھونکے مارنے والی ہیں، حاسد اور حسد کرنا، ان 3 سے ہم مانگ رہے تھے اللہ کی ایک صفت کے ساتھ۔ جبکہ ناس میں دیکھیں کیا ہے، 3 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، برب الناس لوگوں کا، مالک الناس بادشاہ لوگوں کا، اور جو الہ الناس اور معبود، اور شر کس ہے، ایک ہے، کیا، من شر الوسواس الخناس، یعنی پیچھے ہٹ جانے والے اور وسواس ڈالنے والے شیطان۔ تو یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ 3 دفعہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ اے رب اے بادشاہ ہمیں جو ہے اس وسواس والے سے، اور وہاں ہم جو ہے صرف ایک بار اللہ کو کرتے ہیں، وہ صبح کے پیدا کرنے والے اللہ، اے ہمارے صبح کو لانے والے اللہ، ہمیں جو ہے اندھیرے سے، ہمیں جو ہے جادوگروں سے، ہمیں جو ہے حاسدوں سے بچا۔ تو یہ ان 3 میں تو سورۃ الناس کیا ہے،
تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو سورۃ الناس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یعنی اس کو اکثر پڑھیں، اعوذ باللہ اور سورۃ الناس کو، اور یہ سوچیں کہ ہم کتنی دفعہ شیطان کی چنگل میں پھنستے ہیں، بری صحبت میں جاتے ہیں، کیوں؟ اپنے لیے پلان بنائیں کہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں، خراب دوستوں کے اور محفلوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، اجتماعی اور انفرادی طور پر اس کی کوشش بھی کیجیے۔ تو یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13B، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم، گرامر میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع کو جو ہے آگے چلائیں گے، اس میں 4 ٹیبل یعنی سیٹ نمبر 2 جو ہے اس سے ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو کے ٹیبل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے TPI کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہمیں پتہ ہے۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف مسلم مومن، اور پہچان یہ شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا واو نون یا نون الف تا جمع ہو تو آتے ہیں۔ فعل جو ہے ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ حرف جو اسم والفعلوں کو ملا ہے جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ فعل ہم نے یہ کیا تھا کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فاعل، نام، فاتحہ، نون صاد را، ضاد رابع۔ اور پھر یہ ہم نے دیکھا زمانے کے لحاظ سے بھی فعل 3 قسم کا ہوتا ہے۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر و نہی حکم دینا یا گزارش کرنا یا حکم اور گزارش سے کسی کو روکنا امپیریٹو ٹینس۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا یفعلو یعنی مضارع کا ٹیبل کیسے بنا تھا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے۔ کیا تبدیلی آتی ہے؟ یا تو زبر ہوتا ہے، یا واو الف ہوتا ہے، یا تا ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے، یا تم ہوتا ہے، یا نہ ہوتا ہے، اور یا تا سک۔ مضارع میں تبدیلی شروع میں آتی ہے۔ کیا تبدیلی آتی ہے؟ یا تو یا ہوتا ہے، یا تا ہوتا ہے، یا حمزہ ہوتا ہے، یا تا یا نون، یعنی یہ 4 علامتیں مضارع ہوتے ہیں، یا تا حمزہ نون جو شروع میں آتے ہیں اور مضارع کا بتاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ آج جو ہم نے دہرانا ہے وہ سیٹ نمبر 2 ہے، اس میں پہلا ہے نصرا، اس نے مدد کی، اور دوسرا سا اس کا خلقہ، اس نے پیدا کیا، اور ذکرہ اس نے یاد کیا، عبادہ اس نے عبادت کی۔ آئیے اس سے جو ہے ہم جو ہے وہ مضارع بنانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں ہمارے 4 ابواب ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں فتح یفتح، دوسرے کو کہتے ہیں ناصر ینصر، تیسرے کہتے ہیں ضربا یضرب، چوتھے کو کہتے ہیں سامع یسمع۔ ان میں فرق کیا ہے یہ دیکھیے۔ پہلے والا جو ہے فتح یفتح، اس میں سارے کیا ہیں؟ زبر اور آخر میں ایک پیش آ رہا ہے۔ نصر ینصر، اس میں دیکھیں یہ جو درمیان والا ہے مضارع میں یہاں پہ پیش آ رہا ہے، یہاں زبر تھا، یہ اس سے فرق کرتا ہے، اس لیے یہ علیحدہ باب ہے، یہ علیحدہ۔ دربا میں دیکھیں دربا یضرب، یہاں کیا ہے؟ دوسرے حرف کے نیچے، آخری دوسرے حرف کے نیچے زیر آ گئی، یہاں پیش تھا، یہاں زبر ہے، تو یہ تینوں ایک دوسرے سے فرق۔ سمیع میں کیا ہوتا ہے؟ سامع یسمع، دیکھیں یہاں ماضی میں ہی جو ہے شروع میں زیر آ گئی ہے، ان پہ کیا تھا؟ فتح میں زبر، نصرہ میں زبر، دربا میں ضرب، یہاں کیا ہے؟ زیر۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ ماضی میں مختلف ہے اور یہ تینوں جو ہیں مضارع میں مختلف ہیں۔ تو ہمارے 4 ٹیبل ہوں گے، نصرہ ینصرو، ضربا یضربو، سمع یسمع، اور فتح یفتح جو ہے وہ پہلے۔ آئیے اب نصرہ کا ٹیبل بناتے ہیں۔ نصرہ ماضی کا تھا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ماضی تو یہ ہمارا آسان ہو گیا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم۔ اب مضارع دیکھیے، مضارع کیسے بنے گا اس کا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ 3 بار عربی میں دہرائیے، ینصرو، ینصرونا، ینصرو ینصرونا، ینصرو ینصرونا، ینصرو ینصرونا۔
اب دوسرا حصہ لیجیے اس کا، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو مدد کرتے ہیں، 3 بار عربی میں دہرائیے، تنصرو انصرو، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو انصرو میں مدد کرتا ہوں، انصرو انصرو تنصرو انصرو انصرو انصرو۔ اگلا حصہ ہے تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب، 3 بار دہرائیے، تنصرو ننصرو، تنصرونا ننصرو، تنصرونا ننصرو تنصرونا ننصرو ننصرونا ننصرو ننصرو۔ ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب میں جو ہے اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے عربی جو ہے لفظ بتانا ہے مضارع کا۔ ینصرو ینصرونا ینصرونا تنصرو انصرو انصرو تنصرونا تنصرو ننصرو۔ اب میں لفظ بولوں گا عربی، آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے، ینصرو، وہ مدد وہ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ینصرونا، وہ وہ سب سب مدد مدد کرتے ہیں، کرتے ہیں، تنصرو آپ آپ مدد مدد کرتے کرتے ہیں، ہیں، تنصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب آپ مدد سب کرتے مدد ہیں، کرتے ہیں، تنصرو۔ ہم ہم سب سب مدد مدد کرتے کرتے ہیں۔ ہیں۔ میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بھی بتانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے۔ ینصرو وہ مدد کرتا وہ ہے، مدد کرتا ہے، ینصرونا ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے آپ ہیں، مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا انصرو ہوں، میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو تب ہم ننصرو سب مدد کرتے ہیں۔ ہم سب مدد کرتے ہیں، اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے صحیح لفظ مجھے بتانا ہے۔ تنصرو انصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو انصرو میں مدد کرتا ہوں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے۔ چلیں یہ ٹیبل وائز کا مکالمہ دیکھ لیجئے، حل ینصرو، نام ینصرو، ینصرو ینصرو رہے گا، نام نعم ینصرو، ینصرو حل ینصرونا، نام نعم ینصرونا، ینصرونا حل تنصرو، نعم نام نعم انصرو، تنصرو انصرو 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 تنصرو انصرو، انصرو، ہم نے یاد کیا تھا تنصرو انصرو 3 دفعہ، حل تنصرونا، نعم ننصرو نعم تنصرونا ننصرو، تنصرونا ننصرو، تنصرونا ننصرو، 3 دفعہ دہرایا تھا ہم نے، یہ وہ آئیے ایک اور لیتے ہیں، زید 2 پیش کے ساتھ اس کی اصل حالت ہے، یہ جو ہے اس کی فائلی حالت ہے، فیل کرنے والا فائل ہے، اور یہ جو ہے سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ جب 2 زبر یا 2 زیر آئیں، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، یہ آبجیکٹ کو ہم جو ہے جملے میں استعمال کرتے ہیں، آئیے کرتے ہیں۔ حل ینصرو زیدہ، ینصرو ینصرو ہے تو ہم کہیں گے نام ینصرو زید، اور اگر میں کہوں حل ینصرون زیدہ، اب آپ کے خیال میں کیا جواب ہوگا؟ نعم ینصرون زیدہ، ینصرونا ینصرونا، کیونکہ یا والے لوگ کبھی نہیں بدلیں گے، یا رہیں گے، تو لہٰذا اب آ جاتے ہیں یہ تا والے کی طرف، حل تنصرو زیدہ، نعم انصرو زیدہ، انصرو 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 ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے، حل تنصرون زیدہ، نعم ننصرو زیدہ، انصرو ننصرو تنصرو ننصرو تنصرو ننصرو ہم نے پریکٹس کی ہے، لہذا تنصرو کا جواب ننصرو سے ہوگا۔ اب دیکھیں ایک آ گیا اگلا لفظ خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا، خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، یہ ماضی کا ٹیبل ہم نے کر لیا ہے، یہ مضارع اس کا دیکھتے ہیں۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، 3 دفعہ عربی میں دہرائیے، یخلقو یخلقون، دہرائیے، یخلقو یخلقون یخلقو یخلقون یخلقون ہے تخلقو، اب تعامل آ گیا، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں یہ کریں گے، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یہ کروں گا، آئیے 3 بار عربی میں دہرائیے، تخلقو اخلقو، تخلقو اخلقو تخلقو اخلقو تخلقو اخلقو۔ تیسرا ہے اس کا تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں یہ کریں گے، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں کریں گے، 3 بار عربی میں دہرائیے،
तखलुकूना تخلقون نخلق يخلقون نخلق تخلقون نخلق تخلقون اب نخلق یہ ٹیبل ہم ترجمے کے ساتھ لیں گے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی لفظ بتانا ہے اس کا. يخلق يخلقون تخلق تخلق أخلق أخلق تخلقون نخلق اب میں عربی لفظ بولوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتا ہے، تخلقو آپ پیدا آپ کرتے پیدا کرتے ہیں، تخلقو میں پیدا کرتا میں ہوں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب میں آپ پیدا سب پیدا کرتے ہیں تخلقو. ہم ہم سب سب پیدا پیدا کرتے اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بھی بتانی ہے، اردو ترجمہ بھی بتانا ہے. یخلقون وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا کرتے ہے، ہیں یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ آپ پیدا کرتے پیدا کرتے ہیں، آپ پیدا کرتے ہیں، تخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلق میں پیدا تخلق میں پیدا کرتا ہوں، یخلقون آپ سب تخلقون پیدا آپ کرتے ہیں. سب پیدا کرتے ہیں، یخلقو کہاں سے آ گیا بھائی؟ یخلقو تو سارے ادھر بٹھائے تھے میں نے چھپا کے، یہ تو تخلقو ہے سامنے. تخلقو آپ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقونا جمع کا سی ہے، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، یعنی تخلقونا. اور یہ کیا ہوگا؟ نخلقو ہم سب پیدا نخلق کرتے ہیں. ہم سب پیدا اب میں اشارے کروں گا، آپ نے صحیح صحیح عربی بتانی ہے. یخلق یخلق تخلقون تخلقون تخلقونا واو نون لگا کے جمع بنائیں گے. تخلقونا یہ تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اشارہ ایک انگلی کا ہو رہا ہے یا چار کا ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہے یا بائیں ہو رہا ہے، اپنی طرف ہو رہا ہے کس طرف ہو رہا ہے. تو آئیے اس کا مکالمہ لیتے ہیں. حل یخلقو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم کہیں گے لا یخلقو. لا نخلق بتانے کے لیے لا استعمال کریں گے، لا یخلقو. حل یخلقون لا یخلق لا یخلق. لا یخلق یخلق یا والے سیگے نہیں بدلتے، لہذا یہی جواب ہو جائے گا. حل تخلقو لا أخلق لا اخلق اخلقو سے بدل جائے گا. اسی طرح حل تخلقون لا نخلق یا بھی ہے، یا تو ادھر کہتے ہیں، ہم تو تا کی بات کریں، تا کا جواب جو ہے نا سے ہے. تخلقونا نخلقونا تخلقونا نخلقونا، یہ ہم نے پریکٹس کی تھی. تو آئیے ایک اور لفظ دیتے ہیں، شیئن. دو پیش کے ساتھ یہ اصل حالت میں یہ کیا ہے؟ ڈوور ہے، کام کرنے والا ہے. اس کی اصل حالت ہے سبجیکٹ ہے. جب یہ دو زبر یا دو زیر سے آئے تو یہ بدلی ہوئی حالت ہے، مفعولی حالت ہے. اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. آبجیکٹ کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہوتے ہیں. آئیے کرتے ہیں. حل یخلق شیئن یا ہے تو لہذا یہی جواب ہے نا کے ساتھ. لا یخلق شیئن. حل یخلقون شیئن لا يخلقون شيئا يخلقون شيئا حل تخلق شیئن لا أخلق شيئا حل تخلقون شیئن. لا نخلق شيئا گڈ. من یخلق تو پھر پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ. الله يخلق اللہ پیدا کرتا ہے. یہ اللہ اصل ہے. یخلق. ہم نے پھر دیکھا ذکرا ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتم ذکرنا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا ماضی. اس کا مضارع دیکھتے ہیں آئیے کیسے بنتا ہے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. آپ نے عربی میں 3 بار دہرانا ہے. یذکرو یذکرو دہرائیے. يذكر يذكرون يذكر يذكرون. اب اگلا حصہ لیتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا. آپ نے 3 بار عربی میں صرف دہرانا ہے. تذکرو اذکرو. تذكر أذكر تذكر أذكر. اگلا حصہ ہے تذکرونا. آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں کریں گے. آپ نے صرف عربی میں 3 بار دہرانا ہے. تذکرونا نذکرو. تذكرون نذكر تذكرون نذكر تذكرون نذكر. اب جو ہے میں اشارہ کروں گا، آپ نے پہلے عربی بتانی ہے. بلکہ خیر یہ پہلے پورا ٹیبل میں آپ کو کرا دوں.
यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरुना वो सब जिक्र करते हैं करेंगे, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं करेंगे, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा, तज़कुरुना आप सब जिक्र करते हैं करेंगे, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं करेंगे। अब मैं इशारा करूंगा, आपने सिर्फ अरबी बतानी है। यस्कुरु यस्कुरु, यस्कुरुना, यस्कुरुना तस्कुरु, अस्कुरु अस्कुरु, तस्कुरुना, तस्कुरुना तस्कुरु, अस्कुरु मैं अरबी लफ्ज कहूंगा, आपने उसका उर्दू तर्जमा बताना है। यज़कुरु, वो जिक्र करता वो है, जिक्र करती है करता यज़कुरुना, वो सब जिक्र करते हैं, वो सब जिक्र करते हैं आप जिक्र करते हैं, आप जिक्र अज़कुरु, मैं जिक्र मैं करता हूँ, तज़कुरुना, आप सब जिक्र आप करते सब हैं, जिक्र करते हैं नज़कुरु। हम सब जिक्र करते हैं। अब मैं इशारा करूंगा, आपने अरबी भी बतानी है, तर्जमा भी बताना है। ये हाँ, यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। अब जो है इसके बाद होगा इशारा, आपने सही जो है अरबी लफ्ज सिर्फ मुझे बताना है। तस्कुरु, आप जिक्र करें यस्कुरु, अस्कुरु, गुड। तो आइए अगला है आबादा। आबादा, आबादू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, ये हमने कर लिया था। इसके मुदारे देखते हैं। याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। 3 बार अरबी में दोहराइए, याबुदू, याबुदूना। याबुदु याबुदूना, याबुदु याबुदूना, याबुदु याबुदूना। अगला है आबुदू आप इबादत करते हैं करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूंगा। 3 बार अरबी में दोहरा दीजिए, ताबुदू, आबुदू। ताबुदु आबुदु, ताबुदु आबुदु, ताबुदु आबुदु। अगला है ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं करेंगे। 3 बार अरबी में दोहराइए, ताबुदूना, नाबुदू। ताबुदूना नाबुदु, ताबुदूना नाबुदु, ताबुदूना नाबुदु। गुड। अब मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आपने अरबी सिर्फ बतानी है। याबुदु, या अबुदो या याबुदूना, अबुदूना ताबुदु, ताबुदो आबुदु, अबुदो ताबुदूना ताबुदूना, नाबुदु। नअबुदो अब मैं अरबी लफ्ज कहूंगा, आपने सिर्फ उर्दू तर्जुमा बताना है। याबुदू, वो वो इबादत करता है, इबादत करता है ताबुदूना, वो वो इबादत इबादत, करती वो है सब इबादत करते हैं, ताबुदू, आप इबादत करते हैं, इबादत मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना, आप सब इबादत करते हैं, ताबुदू। हम सब इबादत करते हैं। अब मैं इशारा करूंगा, आपने अरबी भी बतानी है, उर्दू तर्जुमा भी बताना है। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदु आप आप इबादत इबादत करते करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत आप सब ताबुदूना आप सब आप इबादत सब करते हैं, इबादत करते नाबुदु हम इबादत करते हैं हैं। हम इबादत करते हैं सिर्फ इशारा होगा, आपने सही लफ्ज बताने हैं। याबुदूना वो ना वो इबादत सब करते हैं। नाबुदु, इबादत हम सब ताबुदूना, मैंने पढ़ा नहीं मुझे। या अबुदो याबुदु, आबुदु, आबुदू Good. मैं इबादत करता हूँ। अब ये देखिए, यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो मदद करते हैं, यंसुरू, यंसुरूना, यखलुकू क्या होगा, यखलुकूना यस्कुरूना, और यस्कुरू क्या होगा, यस्कुरूना, यस्कुरूना, और याबुदू क्या होगा, याबुदु, यानी वाव लगा या देंगे बिदूना मगर। यंसुरू, यंसुरूना, यखलुकू, यखलुकूना, यस्कुरू, यस्कुरूना, याबुदू से याबुदू। अब जरा देखिए, हमने कहा था तंसुरू, इसके मुकाबले में हम क्या लाए थे, अंसुरू। अंसुरु, तखलुक के मुकाबले में क्या आएगा, अखलुकू अखलुको अखलुकू
और तस्कुरु के लिए क्या आएगा? अज़कुरु अस्कुरु और जो है ताबुदु के लिए होगा आबुदु। तो हमने कहा आबुदु। तंसुरु आबुदु तस्कुरु अज़कुरु ताबुदु आबुदु। तीसरा हमने देखा था, क्या देखा था? अंसुरुना। अंसुरुना के लिए हम क्या लाए थे? नंसुरु। अब मुझे बताइए तखलुकुना के लिए क्या आएगा? नंसुरु नखलुकु। नखलु और जो है तंसुरुना के लिए क्या आएगा? नज़कुरु नज़कुरुना। और जो है ताबुदुना के लिए नाबुदु नाबुदु। तो ये था तंसुरु नज़कुरु तखलुकुना नखलुकुना तज़कुरुना नज़कुरुना ताबुदुना नाबुदुना या नाबुदु। तो ये जो हमारी हो गए। आइए सवाल जवाब आपको दिखा देते हैं। अर्रहमान रहीम से हम ये आदत सीखते हैं, कौन सी सीखते हैं? अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। और व रहमतुल्लाह का मानी बताइए। अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती, ABCD। आपके ख्याल में क्या होगा? व रहमतुल्लाह वाह का लफ्ज आया है और और अल्लाह अल्लाह की रहमत, आपने दुरुस्त फरमाया। अगला सवाल है आऊज़ु बिका के मानी है मैं पनाह मांगता हूँ आपकी, मैं याद करता हूँ आपकी, बेशक मैं पनाह मांगता हूँ, बेशक मैंने पनाह ले लिया। मैं पनाह मांगता हूँ आपकी। गुड। अगला है रब्बुन नास की अजमत को जो है महसूस करते हुए मैं ये एहसास कर सकता हूँ। एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब कीजिए। इस जमीन पर तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है, तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम सारे करता है। जवाब दुरुस्त है सर। ABC जी सारे नहीं है, सिर्फ ABC ठीक है। तमाम फरिश्तों का रब। देखें यहाँ रब्बुन नास का है, इंसानों का रब, इसमें फरिश्तों का जिक्र नहीं, इसलिए इसके अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है। मालिक नास के मानी बताइए। लोगों का रब, लोगों का बादशाह, लोगों का खालिक, लोगों का मालिक। लोगों का मालिक डी। लोगों का बादशाह, मालिक के मानी हमने पढ़ा था बादशाह। इलाह की जमा क्या होगी? इलाह की जमा हाँ जी, आलिहात इलाहू आलिहात। अल्लाह आलिहीना आलिहा आलिहात। इलाह की जमा आलिहात। उसके बाद है अल्लाह मालिक नास है, इसलिए इससे जायद जवाब का इंतखाब है। वो तमाम फरिश्तों का मालिक है, वो तमाम लोगों का उनकी तादाद का मालिक है, वो तमाम फरिश्तों को कंट्रोल करता है, ए तो ए वो और तमाम डी लोगों पर कंट्रोल रखता है। जी नहीं बी और डी बी और डी B और D दुरुस्त है। आइए अल्लाह इलाहिन्नास है, इसलिए कि एक से जायद का जवाब का जो है वो इंतखाब कीजिए। क्या है? वो तमाम फरिश्तों का माबूद है, वही तमाम की जरूरतों को पूरा करता है, वही अकेला इबादत के लायक है, वही अकेला जिसकी इताअत करनी चाहिए। ABCD सर आखिरी BCD 3 सही है। फरिश्तों का देखे ना, इलाहिन्नास इंसानों का है, तो लिहाजा फरिश्तों का जिक्र नहीं है, बाकी ये सारी चीजें सही है। पहले भी ये सवाल इसी तरह था कि बाकी सब ठीक थे सिवाय जहां फरिश्तों का। शैतान खन्नास है, इसलिए कि वो भाग जाता है। जब हम सोते हैं हम अल्लाह को याद करते हैं, हम मसरूफ होते हैं, हम शैतान को याद करते हैं बेसिकली। हाँ, जब अल्लाह को याद करते हैं तो वो भाग जाता है या पीछे हट जाता है। वसवास का मायने बताइए। पीछे हटने वाला वसवसा, वसवसा डालने वाला, वो वसवसा डालता है ABCD। वसवास वसवसा डालने वाला। तो दूसरा फी सदूर में हिम के मायने, हिम का लफ्ज है, उसके सीने में, तुम सबके सीनों में, हम सबके हमारे सी सीने में। इन सबके ABCD सीनों में सी दुरुस्त। मिनल जिन्नत के क्या मानी है? जन्नत के लिए, जन्नत से, जिन जन्नत के से लिए, जिनों में से। मिनल जन्नत से जिन, ये जन्ना है, जिन्ना जो है ना, जिन की जमा यानी जिनों से। तो नास में अल्लाह के नामों का जिक्र है, एक बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। ABCD सर 3 बार 3 बार 3 बार आया था। थोड़ी देर बाद मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, उसके बाद है रख दूंगी, मैं सोई तो उठाना नहीं। फालता हाजा जो है उसका मैंने क्या है? आपने किया ये, आप करते हैं ये, मैंने किया ये, मैं करता हूँ ये। ABCD फालतू हाजा फअलता आपने किया ये आप करते हैं ता ये है, आपने किया।
اس کے بعد ہے ما خلقتا، کیا ترجمہ؟ آپ پیدا نہیں کرتے، آپ نے پیدا نہیں کیا، میں نے پیدا نہیں کیا، میں پیدا نہیں کرتا ہوں. ABCD. ما خلقتا. آپ نے نہیں پیدا کیا. گڈ. نیکسٹ ہے ترجمہ کیجئے ذکرتا ربا کا. ذکرتا اور با دونوں جو ہے وہ آپ نے یاد کیا اپنے رب کو. ترجمہ کیجئے تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں، آپ نے مدد کی، آپ مدد کریں گے، اور آپ آپ سب مدد کرتے ہیں. اے اور سی. مل تنصرونا، عربی میں جو آپ دیجئے نام تنصرونا. ڈی. دی. ترجمہ کیجئے یخلق، وہ سب پیدا کرتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے، میں پیدا کرتا ہوں، آپ پیدا کرتے ہیں. ABCD. بی وہ وہ پیدا پیدا وہ پیدا کرتا ہے. اچھا هل يخلقون شيئا، کیا جواب ہوگا عربی میں؟ لا اخلق شيئا، لا يخلقون شيئا، لا يخلق شيئا، ما خلق شيئا. لا یا تخلق ہونا چاہیے. یخلقون رہے گا، یا والے لوگ جو ہے وہ نہیں تبدیل ہوں گے، وہ ہمیشہ یا کے ساتھ. وہی یخلق، اللہ یخلق، اللہ خالق، اللہ خلق اللہ. ABCD. اے اللہ یخلق. ہاں یخلق ہی رہے گا. معنی بتائیے. یذکرون، آپ سب یاد کرتے ہیں، جو لوگ یاد کرتے ہیں سب نے یاد کیا، وہ سب یاد کرتے ہیں. ABCD. وہ سب یاد کرتے ہیں. ڈی. گڈ. حل یذکرون، جواب دیجئے عربی میں. نام یذکرون، نام ذکر، نام یذکرون، نام نام یذکرون. تذکرون. یذکرون یذکرون رہے گا، وہی نام یذکرون ہو جائے گا. ہاں جی. نعبدو، ترجمہ ہم نعبدو، ہم نے عبادت کی، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کروں گا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ ہم عبادت عبادت کرے گا. کرتے ہیں. ABCD. سی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کریں گے. عربی بتائے تم سب عبادت کرتے ہیں یا تم کرتے سب ہو؟ عبادت تعبدو تعبدونا. جی تعبد تم سب ہے، جمع کا صیغہ ہے، تعبدونا ہوگا. حل ابدتا، عربی میں حل جواب ابد، دیجیے. نام نام ابدتو، نام ابدتو. تو یہ تھے سوالات. آئیے نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں. چھٹا ہوم ورک جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر. اب جو ہے چھٹا ہوم ورک آپ کا، یہ اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجئے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے جو ہے ذخیرہ الفاظ اور آیت جو ہیں وہ زیادہ ہوتی جائیں گی اور آپ کو یاد ہوتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم کو اس کا اجر ملے گا، بہترین گروپ میں شمار ہوگا. جیسا کہ حدیث میں وعدہ کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ پریکٹس جو ہمیں ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم نے جو ہے 156 الفاظ سیکھ لیے ہیں اب تک، اور جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 41,000 ہے. تو ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں. تو 7 ہوم ورک جو ہے آپ نے یاد رکھے ہیں. 2 جو ہے وہ مصحف کے، یعنی قرآن پاک کو جو ہے دیکھ کر جو ہے 5 منٹ پڑھنا، اور پھر زبانی جو کچھ آپ کو آتا ہے یاد ہے اسے پڑھنا 5 منٹ. 2 جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کتاب جو یہ ٹیکسٹ بک ہے اس سے جو ہے آپ نے روزانہ 10 منٹ جو ہے نا دیکھ کے پڑھنا ہے. اگر یہ نہیں ہے، سافٹ کاپی ہے، تو اس سے جو ہے پڑھیں. اور جو یہ آپ کا کارڈ ہے، پاکٹ سائز کارڈ، یہ اس کو دن میں کم از کم 5 مرتبہ 2 منٹ کے لیے جو ہے آپ نے نکال کے پڑھنا ہے. چاہے وہ آپ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد یا کسی اور وقت میں جو ہے اسے کریں، تو اس سے جو ہے آپ کی یادداشت 300 گنا زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کا MP3 یعنی 20 سبق کا جو ہے 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، جو آپ کو شروع میں ہم نے جو ہے وہ شیئر کر دی تھی. اس کو جو ہے آپ کم از کم
ہفتے میں تو ایک بار نہیں ورنہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورے 20 سبق جو ہیں ان کے مشکل الفاظ اور ہر چیز جو ہے آسانی سے یاد ہو جائے گی. اور یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں کر سکتے, اپنے ساتھ کسی کو ساتھی ملائیں, دونوں مل کے جو ہے وہ اسے سیکھیں, ایک دوسرے کو سکھائیں, کم از کم روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت جو ہے اس پر بات کریں, نماز میں مختلف صورتوں کو جو ہے استعمال کریں. یاد رکھیں آپ منتخب ہیں, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کے لیے آسانی. ٹیچر بننے کی نیت سے ہمیشہ بیٹھیں, اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک